اس خالق سے بھی یہ گمان رکھنا کہ وہ بھی نہیں دیکھ رہا، کوئی نہیں دیکھ رہا، جس نے تجھے علم نجعل لہ عینین، جو خود تم کو دیکھنے کی صلاحیت دیا، جس نے خود تمہیں دو آنکھیں دی ہے، تم خود جس کی فضل سے دیکھتے ہو اس کے بارے میں بھی گمان رکھتے ہو کہ وہ بھی نہیں دیکھ رہا ہے۔ علم نجعل لہ عینین، اللہ فرماتے ہیں کیا ہم نے دو آنکھیں نہیں دی؟ اللہ نے کتنی آنکھیں دی انسان کو؟ دو آنکھیں دی۔ ان دو آنکھوں سے ہم اچھا، خراب، بھلا، برا ہر چیز کی تمیز فرق کرتے ہیں۔ کہاں ہمیں کیا کرنا ہے، کیا دیکھنا، کیا نہیں دیکھنا، ہم اچھے اور برے کی تمیز ان آنکھوں سے، دونوں آنکھوں سے کر لیتے ہیں۔ ہم اچھے اور بری چیزوں کو دیکھ لیتے ہیں۔ تو جس نے مجھے یہ طاقت، قوت، صلاحیت دیا کہ ہم اس چیز سے خود اب تمیز کر لیتے ہیں، تو کیا وہ نہیں دیکھ رہا ہوگا ہم کو؟ بھلا یہ حماقت، بے وقوفی نہیں تو اور کیا ہے؟ اس لیے چھوٹا سے چھوٹا عمل کرتے وقت انسان کو اپنے ذہن میں، دل میں، دماغ میں اس بات کو رکھنا چاہیے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، کیونکہ علم نجعل لہ عینین، جس نے مجھے دیکھنے کی پاور، طاقت، صلاحیت دی ہے وہ نہیں دیکھے، ایسا کیسے ہو جائے گا؟ یہ سوچ کر کے آدمی دنیا میں رہے تو پھر انسانوں سے گناہ کم ہوگا۔ انسان یہی سوچتا کوئی نہیں دیکھ رہا، دایاں بایاں دیکھتا ادھر ادھر کہ کوئی دیکھ بھی رہا، نہیں کوئی نہیں دیکھ رہا ہے۔ ارے بھائی تم جن آنکھوں سے دیکھ رہے ہو نا کہ کوئی مجھے دیکھ بھی رہا ہے، وہ آنکھ دینے والا تو تمہیں ہمیشہ دیکھتا ہے، یہ کیوں نہیں سوچتے؟ اور آدمی اتنا بے وقوف احمق ہے کہ ان آنکھوں سے دیکھتا ہے کہ مجھے کوئی دیکھ ہو رہا ہے، مجھے کوئی دیکھ بھی رہا ہے، لیکن یہ دماغ نہیں لگاتا ہے جن آنکھوں سے میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ مجھے کوئی دیکھ بھی رہا ہے، وہ ذات، وہ خدا تو دیکھ رہا ہے نا۔ بات ختم ہے۔ ہمیں ان سے شرم کرنی ہے، ہمیں ان سے بچنا ہے، ہمیں اور ان سے بچنا ممکن ہی نہیں ہے۔ ان سے کوئی چیز اوجھل ہو ہی نہیں سکتی۔ اللہ کا علم، اللہ کی قدرت ہر چیز پر محیط ہے۔ اللہ سمجھا رہے ہیں علم نجعل لہ عینین، کیا ہم نے دو آنکھیں نہیں بنائی؟ یعنی ہم نے دو آنکھیں اسے بنا کے دی ہے، ان آنکھوں سے وہ دیکھتا ہے اور یہ سوچتا ہے کہ دینے والا بھی مجھے نہیں دیکھ رہا ہے۔ کتنا بڑا عقل سے پیدل ہے۔ اللہ یہاں سے اپنی نعمتوں کا ذکر فرما رہے ہیں، اپنی نعمتوں کو بتا رہے ہیں کہ یہ دیکھو میں نے یہ نعمتیں کتنی قیمتی دی ہے، اور یہاں فرما رہے ہیں وَلِسَانًا، لسانًا، اور ایک زبان، وَلِسَانًا تنوین لگنے سے ایک آ جاتا ہے، وَلِسَانًا، اور ایک زبان عطا کی، وَشَفَتَيْن، اور دو ہونٹ دیے۔ اللہ ان نعمتوں کا ذکر کرتے ہیں، علم نجعل لہ عینین، کیا میں نے تجھے دیکھنے کے لیے دو آنکھیں نہیں دی؟ اللہ ان نعمتوں کا ذکر کر کے آگے فرماتے ہیں وَلِسَانًا وَشَفَتَيْن، اور ایک زبان دی اور دو ہونٹ دیے۔ زبان سے انسان اپنی معافی ضمیر کو ادا کرتا ہے، اپنی باتوں کو دوسروں تک پرکٹ کرتا ہے، دوسروں تک پہنچاتا ہے، بتاتا ہے، اپنے دل کی باتیں دوسروں تک پیش کرتا ہے، بتاتا ہے، سناتا ہے۔ اللہ نے اس کام کے لیے ایک زبان منہ میں دیا ہے، سارے جسم کے سب پارٹ پرزے ہوں، صرف یہ چھوٹا سا گوشت کا ٹکڑا نہ ہو، زبان جسے کہتے ہیں، انسان کچھ بھی بول نہیں پائے گا۔ تو انسان اپنی ساری باتوں کو، دکھ سکھ، تمام باتوں کو بیان کرتا ہے۔ اللہ نے اس کے لیے انسان کے منہ میں زبان دی، وشفتین، اور دو ہونٹ دیے۔ ہونٹ کا تذکرہ اس لیے کر دیا کہ زبان سے بولنے میں بہت بڑا مددگار ثابت ہوتا ہے یہ دونوں ہونٹ۔ الفاظ کی خوبصورتی اور الفاظ کا صحیح معنوں میں خروج ہونا،
یہ زبان کے ساتھ ساتھ ان دونوں ہونٹوں کا بہت بڑا سہیوگ ہے، ان دونوں ہونٹوں کی بہت بڑی مدد ہے، ان دونوں ہونٹوں کی وجہ سے یہ زبان صاف صاف صحیح الفاظ اپنے منہ سے خروج کر پاتی ہے۔ زبان صحیح تلفظ، صحیح الفاظ کو ادا کرنے میں ان دو ہونٹوں کا محتاج ہے، یوں کہہ لو۔ اس لیے صحیح الفاظ بولنے کے لیے صحیح تلفظ کے ساتھ اپنی مافی ضمیر ادا کرنے کے لیے اللہ نے زبان کے ساتھ دو ہونٹیں دیں۔ ان دو ہونٹوں کو دیا ہے، آدمی اللہ رسول اللہ کا ذکر کرے، ان کے نام کو لے، ان کی تعریف کرے، ان کی قربانی کو سنائے، ان کے انعامات کا ذکر کرے، ان کے احسانات کا ذکر کرے۔ اس کے لیے اللہ پاک نے یہ دو ہونٹ اور یہ زبان دیا ہے۔ أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْن وَلِسَانًا وَشَفَتَيْن، ان چیزوں کے لیے اللہ نے دیا تھا، مگر آج الٹا ہو گیا۔ ہونٹ اللہ نے دیا تھا، اچھے الفاظ ادا کرو، اپنے مافی ضمیر کو ادا کرو، اپنے محسن، اپنے خالق، مالک، اپنے پیغمبر، ان کی قربانی، ان کے احسان، ان کے حکموں کو لوگوں کو ان ہونٹوں اور زبان کے ذریعے بتاؤ، خود سیکھو، خود عمل کرو، خود ذکر کرو، خود پڑھو۔ مگر ان دونوں ہونٹوں کا اب غلط کام لیا جانے لگا ہے، سوائے ہونٹ پالش کے۔ اور ان دو خوبصورت ہونٹوں سے کتنے لوگ ہیں جو اللہ رسول کا نام ان ہونٹوں سے رات دن سیکھتے ہیں، بولتے ہیں، بتاتے ہیں، سناتے ہیں۔ زیادہ تعداد ایسے بے ایمانوں کی ہو گئی جو ان دونوں نعمتوں سے غلط کام لیتے ہیں اور ان میں نہ جانے کیسی کیسی حرکتیں کر کے مولا لالا نوتوی تاجو بن پائے بانی متقی انسان کا نہیں ہے اس کا سایہ۔